معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے سونار بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود الرحمن۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب چہارم، جاں باز گوریلے۔ ابو الکلام نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ ہمیں ٹریننگ حاصل کر کے پاکستان آرمی کی مدد کرنی چاہیے۔ پاک فوج کے لیے اپنے محدود وسائل اور بے پناہ رکاوٹوں کے سبب دور دراز علاقوں میں پہنچنا مشکل تھا، لہٰذا ان سے مدد ملنے کے امکانات معدوم تھے۔ آخر منصوبہ یہ بنا کہ ابو الکلام اپنے ساتھیوں کو لے کر مکتی باہنی کے رضاکاروں کے ساتھ عوامی لیگ سے ٹریننگ حاصل کرے۔ اپریل کے آغاز میں تربیت شروع ہوئی۔ 75 افراد میں سے 10-15 مکتی باہنی کے تھے، باقی دلی طور پر پاکستان کے حامی تھے۔ ابو الکلام کے ساتھی اکثر اس سے سوال کرتے، کلام بھائی، پاکستان کے خلاف ٹریننگ، یہ کیا بات؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ابو الکلام اشاروں ہی اشاروں میں ان کی تشفی کرا دیتا اور کہتا، تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، موقع آنے دو، پھر بتائیں گے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ابو الکلام عوامی لیگ کے سیکرٹری کے پاس گیا۔ وہ ٹریننگ کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ چند روز تک سب کو ہتھیار فراہم کر دیے جائیں گے۔ 19 اپریل کو پاک ایئر فورس نے ٹاؤن پر 5-6 بم گرائے۔ اس سے قبل پاک فوج خاموش تھی۔ ابو الکلام بڑے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گاؤں سے شہر کی طرف چل دیا۔ دریا کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ کئی ہزار آدمی دریا پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب لوگ جان بچا کر فرار ہو رہے تھے۔ شہر سے معلوم ہوا کہ بھائی گاؤں چلا گیا ہے۔ ابو الکلام ایک کلاس فیلو سے ملنے گیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ چٹاگانگ گیا ہوا تھا۔ گھر پر ان کا نوکر موجود تھا اور بموں کے دھماکوں سے خوف زدہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے بھی گاؤں لے چلیے، یہاں ڈر لگتا ہے۔ ابو الکلام نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ پولیس اسٹیشن کے قریب پہنچے تو انہیں 4 آدمیوں نے روک لیا۔ پتہ چلا کہ وہ عوامی لیگی ہیں اور پولیس اسٹیشن سے اسلحہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص نے ابو الکلام سے کہا، آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ آپ ذرا ہمیں راستہ تو دکھائیں۔ ابو الکلام ٹارچ سے روشنی کرتا ہوا انہیں اندر لے گیا۔ تھانہ کھلا پڑا تھا۔ ایک کمرے میں بہت سی رائفلیں اور ہزاروں راؤنڈ پڑے تھے۔ انہوں نے ایک ایک رائفل اور بہت سے راؤنڈ اٹھا لیے۔ ابو الکلام نے رائفل نہیں لی اور صرف اتنا کہہ کر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھانے سے باہر آ گیا۔ ابو الکلام اور اس کا ساتھی دریا پار کر رہے تھے۔ کشتی روانہ ہوئی تو چند آدمی اور آ گئے۔ وہ سرحد پار کرنے چاہتے تھے۔ مانجھی نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر میں کشتی دوسرے کنارے جا لگی۔ دور سے ایک جیپ بڑی تیزی سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس میں مصباح الحق MPA 4 بھارتی فوجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگ ابھی ابھی بھارت سے آئے تھے۔ انہوں نے کشتی سواروں کو روک لیا اور کہا، تم کیوں بھاگتے ہو؟ انڈین آرمی مدد کے لیے آ رہی ہے، اطمینان سے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وہ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے۔ راستے میں ابو الکلام کو ہندوؤں کے قبرستان شمشان گھاٹی سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ تھوڑا سا آگے چل کر مسلح افراد کی ایک ٹولی نے انہیں روک کر گفتگو شروع کر دی۔ ابو الکلام نے کہا، ہم شہر سے آئے ہیں، گاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، تمہیں معلوم نہیں یہاں خطرہ ہے؟ ابو الکلام نے موقع غنیمت جان کر پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گولیاں کن کی طرف سے چلائی گئی تھی؟ انہوں نے اس کے سوال کا جواب دیا بغیر کہا، یہاں سے فوراً چلے جاؤ ورنہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ابو الکلام اور اس کا ساتھی گھر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے اور سب لوگ ان کے انتظار میں پریشان تھے۔ دوسرے روز ابو الکلام گھر سے سامان اٹھوانے کے لیے دوبارہ ٹاؤن گیا۔ شمشان گھاٹی کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ 150 افراد کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ نان بنگالی اردو سپیکنگ تھے۔ ابو الکلام نے سامان ایک مزدور کے ہاتھ گاؤں بھیج دیا اور خود چند رضاکاروں کو ساتھ لے کر شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ نیشنل بینک کے قریب انہوں نے ایک فوجی گاڑی کو کھڑے ہوئے پایا۔ وردی میں ملبوس چند عوامی لیگی غنڈے گاڑی سے اتر کر بینک کے لاکر توڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بینک کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگوں کے 2 گروپ بن چکے تھے۔ ایک گروپ چاہتا تھا کہ بینک لوٹ لیا جائے، دوسرے کا موقف تھا کہ ہم پاکستان کا پیسہ انڈیا نہیں جانے دیں گے۔
نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ وہ غنڈے نوٹوں کی گڈیاں لے کر گاڑی میں فرار ہو گئے۔ پبلک بھی پیسہ لوٹنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ لوگ نوٹوں کو لنگیوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے اور لوگوں کا ہجوم ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ابوالکلام کچھ دیر رضاکاروں کے ساتھ کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر واقعہ کی عبرت ناکی سے اداس ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ گاؤں کی طرف چل دیا۔ شام کو وہ گھر پہنچا تو راہن پور کے MNA حنا عقیل کو موجود پایا۔ ابوالکلام اور اس کے بھائیوں نے اس کے خوب لتے لیے اور کہا، تم عوامی نمائندے ہو کر قوم کی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بینک لٹ رہے ہیں، فلیگ جل رہا ہے اور تمہارے لیڈر سوئے پڑے ہیں۔ حنا عقیل یہ سن کر رو پڑا۔ اس نے کہا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ یہ سب کچھ غنڈے کر رہے ہیں۔ ابوالکلام نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اب چاہے 1000 عذر پیش کرو، یہ سب کچھ تم لوگوں کا کیا طرح ہے۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ وہ رات کو ہی ان کے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن مطلع ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت کہیں دور شیل گرنے کی آوازیں آئیں۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ابوالکلام چند رضاکاروں کے ہمراہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے گیا۔ راستے میں دیکھا کہ 4-5 ہزار افراد دریا پار کر کے دیہات کا رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا ہے۔ پاک فوج کی شیلنگ ڈرانے کے لیے تھی۔ مکتی باہنی نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن شمشان گھاٹی میں پڑی ہوئی سینکڑوں بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر فوج کا پارا چڑھ گیا۔ شہروں میں جگہ جگہ آگ لگا دی گئی۔ دکانیں توڑ کر سامان باہر پھینک دیا گیا۔ فوج نے تقریباً 200 افراد کو شمشان گھاٹی میں جمع کر لیا۔ 80 افراد کو بغیر کسی قسم کا عذر سنے گولی مار دی گئی۔ پاکستان کے بعض حامی بھی مارے گئے، ان میں شنگو کے 2 کارکن بھی شامل تھے۔ ان کی لاشیں دریا سے برآمد ہوئیں۔ پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ مشہور ہو گیا کہ پاک فوج بہت ظلم کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ اور عوامی لیگ کے کارکن کو تو بالکل نہیں چھوڑتی۔ لوگ سرحد پار کر کے انڈیا کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ مفرور مہاجرین شرنارتھی کہلائے۔ بھارت نے اپنا پورا بارڈر شرناتھیوں کے استقبال کے لیے کھول دیا۔ جگہ جگہ ان کے لیے اوباستو کیمپ یعنی ریفیوجی کیمپ قائم کیے گئے اور ان کی خوراک کا انتظام کیا گیا۔ ابوالکلام سے اس کے والدہ نے کہا، تم اسٹوڈنٹ ہو، تم بھی انڈیا بھاگ جاؤ، فوج مار ڈالے گی۔ ابوالکلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم فوج کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ بہت سے خاندان پناہ حاصل کرنے کے لیے ابوالکلام کے گھر آ گئے۔ ہندو پورا علاقہ خالی کر کے چلے گئے۔ 1-2 خاندانوں نے ابوالکلام کے والد سے ان کے گھر ٹھہرنے کی اجازت چاہی، لیکن انہوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ابوالکلام نے نواب گنج میں موجود سیکیورٹی آفیسر سے رابطہ قائم کیا، انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے حامی رضاکاروں کے بہت سے ایڈریس مہیا کیے۔ پھر آرمی کی خواہش پر شنگو کے رکن مظہر الاسلام کے ساتھ مل کر تمام رضاکاروں کو پاک گارڈ کے نام سے جمع کر لیا۔ جمعہ کے روز رضاکاروں نے ہینڈ بل سائیکلو سٹائل کر کے تمام مساجد میں تقسیم کیے اور اعلان کیا کہ کل دوپہر کے وقت جلسہ عام ہوگا، جس میں پاکستانی فوج کے افسر عوام سے خطاب کریں گے۔ جلسہ عام میں کم از کم 10,000 لوگوں نے شرکت کی۔ افسران نے حالات کو جلد معمول پر لانے کا وعدہ کیا اور قیام امن کے لیے پاک فوج سے بھرپور تعاون کی اپیل کی۔ میجر یونس کے حوصلہ افزا تقریر کو عوام نے بہت پسند کیا۔ مکتی باہنی اور بھارتی افواج کے گوریلے بینکوں، ڈاکخانوں، فیکٹریوں، ٹیلی فون ایکسچینج اور پولیس چوکیوں پر اچانک حملہ کرتے اور جانی اور مالی نقصان پہنچا کر فرار ہو جاتے۔ حفاظتی اقدامات کے لیے صوبہ کے مختلف حصوں میں کئی نیم عسکری تنظیمیں المجاہد، الشمس اور پاک گارڈز کے نام سے کام کر رہی تھیں، لیکن ایک اعلیٰ معیار کی صوبہ گیر قابل اعتماد گوریلا تنظیم کی ضرورت بدستور موجود تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ضلع میمن سنگھ سے البدر تنظیم کا آغاز کیا گیا۔ کرنل عبدالعزیز خان کی قیادت میں اسلامی چھاتروں شنگوں کے طلباء کو اکٹھا کیا گیا۔ مومن شاہی کے ناظم M.A. حسن اس سلسلے میں پیش تھے۔ میجر ریاض حسین ملک کو ٹریننگ کے لیے مقرر کیا گیا۔
2 ہفتوں کے اندر اندر ٹریننگ مکمل کر کے اشرف حسین نے جمال پور میں تنظیم کی خدمات فوج کے سپرد کر دیں۔ جب اس گروپ کو ایک مخصوص نام دینے کا مرحلہ آیا تو میجر نے کہا، آپ جیسے سیرت و کردار کے مجاہدوں کی ٹیم کو اگر البدر کے نام سے پکارا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس طرح 23 مئی 1971 کو البدر وجود میں آئی۔ اس کے ممبر البدر کیڈٹ کہلاتے تھے۔ مداخلت کاروں کے لیے البدر سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ البدر کا نام سنتے ہی دشمن پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ضلع میمن سنگھ میں مکتی باہنی کی تخریبی کارروائیاں دم توڑ گئیں اور عوام میں ایک بار پھر اعتماد کی کیفیت بحال ہو گئی۔ میمن سنگھ میں البدر کی حیرت انگیز کامیابیوں کے بعد پاک فوج کی ہائی کمان نے پورے مشرقی پاکستان میں البدر کے قیام کی اجازت دے دی۔ تمام مقامات پر شنگو کے ورکرز کو سرکلر کے ذریعے ہدایت کر دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر البدر قائم کر کے فوج سے مکمل تعاون کریں۔ وسط اکتوبر تک مشرقی پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں البدر کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور 10,000 کیڈٹ تیار ہو چکے تھے۔ البدر کیڈٹ کسی قسم کی تنخواہ وصول نہیں کرتے تھے۔ البدر کے ایک پلاٹون میں 10، سیکشن میں 33، کمپنی میں 103 اور یونٹ میں 313 افراد ہوتے تھے۔ ہر البدر کیڈٹ کو 15 دن کی سخت ٹریننگ میں رائفل، LMG، اسٹیشن گن اور ہینڈ گرینیڈ چلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ البدر کے 3 شعبے تھے: فائٹنگ گروپ، انٹیلیجنس برانچ اور سول افیئرز برانچ، کامیاب گوریلا وارفیئر کے لیے۔ ان تینوں شعبوں کا ہونا ضروری تھا۔ پلاننگ ونگ کمانڈر، کمپنی کمانڈر، اسسٹنٹ کمپنی کمانڈوز اور شنگو کے ناظم کے باہمی مشورے سے کی جاتی۔ انہیں بوقت ضرورت کرفیو نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ کرفیو کے نفاذ کا اعلان جیپوں پر مائک لگا کر کیا جاتا۔ سول افیئرز کا عملہ لوگوں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے پاک فوج کے کارناموں کا اعلان کرتا اور بھارت کے خلاف جذب نفرت ابھارتا۔ ان کے مشن میں عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ ان کا پھیلایا ہوا یہ نعرہ عوام میں بہت مقبول تھا: ہاتھے ناؤ ماشین گن اڑیے داؤ ہندوستان، یعنی ہاتھ میں لو مشین گن، اڑا دو ہندوستان۔ البدر کی انٹیلیجنس برانچ کا کام مکتی باہنی کے تربیت یافتہ گوریلوں اور بھارتی ایجنٹوں کا سراغ لگا کر پاک فوج کے ذریعے ان کے خفیہ اڈے تباہ کرنا تھا۔ جنگ کے وقت ڈھاکہ میں البدر کی 3 کمپنیاں تھیں۔ عزیز بٹی کمپنی کے کمانڈر ڈھاکہ یونیورسٹی کے آنرز کے طالب علم عبدالحق تھے۔ شہید عبد المالک کمپنی کے کمانڈر MBBS فائنل ایئر کے طالب علم ابو محمد جہانگیر تھے۔ غازی صلاح الدین کمپنی کے کمانڈر اشرف الزماں MA فائنل ایئر میں پڑھتے تھے۔ یہ تینوں کمانڈر شنگو کے رکن تھے۔ ابو الکلام نواب گنج میں البدر کے فائٹنگ گروپ کا کمانڈر تھا۔ عید الفطر کی رات کو انفارمیشن برانچ سے اطلاع ملی کہ ایک خطرناک پمفلٹ ہندوستان سے چھپ کر آیا ہے۔ 40 کیڈٹ مہم پر بھیجنے کے لیے تیار کیے گئے۔ رات کے 12 بجے کے قریب انہوں نے مشتبہ مکان کا محاصرہ کر لیا۔ معمولی مزاحمت کے بعد تخریب کاروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مکان سے بہت سا لٹریچر برآمد ہوا۔ مجرموں کی نشاندہی کی گئی۔ شہر میں کئی جگہ چھاپے مارے گئے اور پمفلٹ سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ ایک روز میجر شیروانی کے حکم پر 5 بہترین کیڈٹوں کو ایک مہم پر جانے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ ابو الکلام کی زندگی کا پہلا آپریشن تھا۔ میجر نے 5 کیڈٹوں کو ایک کشتی پر سوار کر کے نامعلوم منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ صرف ابو الکلام کو معلوم تھا کہ انہیں کس مقام پر پہنچنا ہے۔ دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے کشتیاں ساحل سے کافی دور رکھی گئیں۔ راستے میں بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ جب ان کی کشتیاں کنارے لگیں تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میجر شیروانی وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 500 کی تعداد میں پاکستانی فوج دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی۔ 5 کشتیوں کے ذریعے فوج نے دریا کراس کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے تک تمام فوج دریا عبور کر چکی تھی۔ دریا سے 3 میل دور بھارت کا سرحدی مقام کدول کٹی واقع تھا۔ وہاں چھوٹی سی پہاڑی پر دشمن کا ایک اہم مورچہ موجود تھا۔ سب نے فجر کی نماز ادا کر کے چائے پی۔ ابو الکلام اور اس کے ساتھیوں کو ہاتھوں میں 5 جھنڈے تھما دیے گئے۔ پاک فوج
چاروں طرف پھیل کر مورچے کے گرد گھیرا ڈالنے لگی۔ ابھی یہ لوگ مورچے سے 1 میل دور تھے کہ دشمن کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ادھر بھی مارٹر توپیں اور گنیں نصب ہو گئیں۔ سنسناتی ہوئی گولیاں کانوں میں شائیں شائیں کر رہی تھیں۔ ابوالکلام نے اپنے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی 13 گولیاں خود گنیں۔ دشمن کی شیلنگ کے باوجود پاک فوج نے ایڈوانس جاری رکھا۔ جو فوج پہاڑی پر چڑھتی گئی، فائرنگ میں تیزی آتی گئی۔ بالآخر بھارتی فوج مورچہ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ دشمن کے 6 آدمی گرفتار کر لیے گئے، کچھ اسلحہ بھی ہاتھ لگا۔ مورچے پر قبضہ کرنے کے بعد فوج نے ایڈوانس جاری رکھا۔ سامنے والے گاؤں کے عقب سے 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی۔ میجر شیروانی کو احساس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کو آگ لگا دینے کا حکم دے دیا۔ ابوالکلام نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، سر اس طرح بے گناہ دیہاتی مارے جائیں گے؟ لیکن میجر شیروانی نے جواب دیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ فوج نے گاؤں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ بانس اور گھاس پھوس کی جھونپڑیاں جل اٹھیں۔ لوگ گھروں سے نکل کر چاروں طرف بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر میں تمام مکانات زمین بوس ہو چکے تھے۔ سامنے 1 میل کے فاصلے پر دشمن کا کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیمپ پر قبضہ کر کے اسے بھی آگ لگا دی گئی۔ وہاں سے بھارت کا لال گولا ٹاؤن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ فائرنگ کی وجہ سے بدحواس ہو کر پناہ گاہوں میں دبکے ہوئے ہیں۔ البدر کو بعض اوقات نہایت بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز البدر کا ایک سیکشن مہم پر جانے کے لیے تیار تھا۔ میجر سجاد محمود آئے تو انہوں نے دیکھا کہ البدر وردی کے بغیر جا رہے ہیں۔ کوئی پاجامہ پہنے ہوئے تھا، کوئی پینٹ، کسی کے پاؤں میں چپل تھے اور کسی نے فلیٹ پہنے ہوئے تھے۔ میجر نے حیرت سے پوچھا، آپ کو وردیاں نہیں ملی؟ جواب ملا، نو سر۔ میجر نے کہا، اچھا ہم انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے ابوالکلام کو ساتھ لیا اور شہر کی امن کمیٹی کے چیئرمین لطیف حسین کے ہاں پہنچ گئے۔ میجر سجاد نے کہا، چیئرمین صاحب، ہمیں فوری طور پر 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ البدر کے لیے یونیفارم تیار کرانی ہے۔ لطیف حسین ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس پر میجر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ امن کمیٹی کا پیسہ کھا کر بیٹھے، توند بڑھانے کے سوا تمہیں کوئی اور کام بھی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، شام تک 3000 روپیہ فراہم کر دو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا مکان ہی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ چیئرمین نے فوراً رقم لا کر میجر کے حاضر کر دی۔ انہوں نے بازار سے 20 وردیوں کا کپڑا اور 20 جوڑے فلیٹ خریدے اور کپڑا ایک ٹیلر ماسٹر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ وردیاں ہمیں کل تک تیار ملنی چاہیے۔ ٹیلر ماسٹر نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، سر 1 دن میں 20 وردی کیسے سلے گا؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میجر نے کہا، ارے کپڑا 20 درزیوں میں تقسیم کر دو، ہر ایک کے حصے میں صرف 1 وردی آئے گی۔ ٹیلر ماسٹر اچھا سر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس طرح میجر سجاد کی کوششوں سے چند دنوں میں 200 کیڈٹ وردیوں میں ملبوس ہو چکے تھے۔ جون کے آغاز میں عبد المنعم اور اس کے ساتھی جمال پور سے تربیت حاصل کرنے کے بعد واپس دیوان گنج پہنچ چکے تھے۔ دیوان گنج میں البدر کے 4 پلاٹون تھے۔ ایک پلاٹون کی ڈیوٹی بینکوں، ڈاکخانوں اور ٹیلی فون ایکسچینج پر لگا دی گئی۔ باقی 3 پلاٹون ہیڈ کوارٹر میں تھے۔ ایک پلاٹون کو 7 میل دور بہادر گنج کی سرحدی چوکی پر، جو کافی عرصے سے خالی پڑی تھی، تعینات کر دیا گیا۔ اب بھارت سے مداخلت کاروں کے چھوٹے چھوٹے دستوں کی آمد بند ہو گئی۔ مکتی باہنی نے البدر کیمپ کو تباہ کرنے کے لیے کئی بار راکٹ لانچروں اور آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ کیا، لیکن ہر دفعہ ان کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ دیوان گنج پہنچنے کے تیسرے روز البدر پہلے آپریشن پر گئے۔ دیوان گنج سے کچھ دور دریائے برہم پتر کے کنارے گھنے جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہاں دہشت پسندوں کا دریائی مسکن کول کندی تھا۔ جس شخص کے ہاں ان کے اجلاس ہوتے تھے وہ ایک البدر کیڈٹ کا چچا تھا۔ یہ لوگ اکثر رات کے وقت وہاں جے بنگلہ ریڈیو سنتے تھے اور مل کر مختلف پروگرام تیار کرتے تھے۔ البدر کیڈٹ نے عبد المنعم سے وعدہ کرتے ہوئے کہا، میں چچا کے گھر تک آپ کی رہنمائی کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اسے میرے بارے میں ہرگز علم نہ ہو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ رات کے وقت عبد المنعم کی کمان میں 15 البدر کیڈٹ دریائی مسکن کی طرف روانہ ہوئے۔ احتیاط کے پیش نظر انہوں نے جنگل کا ایک طویل چکر کاٹا۔
راستے میں دلدل تھی، وہ اس میں رانوں تک دھنس گئے۔ کافی دقت کا سامنا کرنے کے بعد رائفلیں بچاتے ہوئے انہوں نے دلدل پار کی۔ ساتھیوں کو بستی سے کچھ دور چھوڑ کر عبد المنعم مخبر کیڈٹ کے ساتھ مطلوبہ مکان کا جائزہ لینے کے لیے گیا۔ جھونپڑی میں بتی جل رہی تھی۔ انہوں نے ایک سوراخ سے کان لگا کر سنا۔ اندر جے نگلا ریڈیو کی نشریات سنی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ تمباکو نوشی بھی ہو رہی تھی۔ عبد المنعم نے تمام ساتھیوں کو جھونپڑی کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ ہم ان سب کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک میں فائر کا آرڈر نہ دوں ہرگز گولی نہ چلائی جائے۔ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد عبد المنعم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رائفل تانے ہوئے اندر داخل ہوا اور زور سے کہا، ہینڈز اپ۔ اس اچانک افتادہ سے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ بھونج کے رہ گئے۔ چند لوگ پچھلے دروازے کی طرف کھسکنے لگے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جو ہی عبد المنعم نے دوبارہ کہا، ہینڈز اپ ورنہ ابھی فائر کر کے گولی مار دیں گے، تو باہر والے کیڈٹوں نے پورے جملے کے ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر چاروں طرف سے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ عبد المنعم اور اس کے دونوں ساتھی بدحواس ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ سنسناتی ہوئی گولیاں سروں پر سے گزر رہی تھیں۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھاس پھوس کی جھوپڑی سروں پر آ رہی۔ کچھ دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ فرار ہونے والے لوگ اپنے ایک زخمی ساتھی کو بھی ساتھ لے گئے۔ جھونپڑی میں صرف ایک شخص بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ البدر سمجھے کہ یہ مر چکا ہے۔ عبد المنعم نے اپنے ساتھیوں کی جلد بازی پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں حکم دیا کہ لاش کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلو، اسے دریا میں بہا دیں گے۔ فائرنگ کی وجہ سے علاقے میں سراسمیگی پھیل گئی۔ لوگ سمجھے کہ مکتی باہنی کے مسکن پر پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا ہے۔ 4 لڑکوں نے لاش کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور قافلے کی صورت میں واپس روانہ ہوئے۔ لاش کو دلدل سے گھسیٹ کر گزارا گیا۔ دریا پر پہنچ کر جب وہ اسے پانی میں پھینکنے لگے تو وہ حرکت کرنے لگا اور کراہنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے اوہ! انہوں نے اسے جلدی سے زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، ارے یہ تو زندہ ہے۔ عبد المنعم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جلدی بتاؤ۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، صاحب میں تو چودھری کا نوکر ہوں۔ ہم کو بولا آؤ جے بانگا ریڈیو سنیں۔ ہم تو عوامی لیگی نہیں، ہم تو مکتی باہنی نہیں ہے۔ عبد المنعم نے کہا، تمہیں گولی کدھر لگی ہے؟ زخمی نے کہا، ادھر کان پر۔ ایک کیڈٹ نے زور سے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، دیکھا کان سے جے بانگلہ ریڈیو سننے گیا تھا، اسی لیے کان پر گولی لگی۔ عبد المنعم نے تحکمانہ لہجے میں زخمی سے کہا، بھاگ جاؤ بدماش، آئندہ جے بگلا مت سننا۔ وہ شخص جی اچھا کہہ کر اور کان پر ہاتھ رکھ کر سر پٹ دوڑنے لگا۔ واپس آ کر انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی۔ کیپٹن شمشاد نے خوش ہو کر پوچھا، مکتی باہنی والوں کا اڈا تباہ کر دیا؟ عبد المنعم نے کہا، یس سر۔ حکم ہوا ساری بستی کو آگ لگا دو۔ عبد المنعم شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے گناہ عورتوں اور معصوم بچوں کی تصویریں پھرنے لگیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ چلو کم از کم ہاں کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، اوکے سر، آگ لگا دیں گے، اور البدر کیمپ میں آ کر آئندہ آپریشن کے لیے پروگرام تیار کرنے لگا۔ اگلی رات کو البدر نے عوامی لیگ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب سے خطرناک آدمی مونو میاں ایم این اے تھا۔ وہ شوگر مل کا ڈائریکٹر اور ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا۔ پہلے مسلم لیگ میں رہا، پھر عوامی لیگ کا سرگرم کارکن بن گیا۔ اس کے 3 بھائی لندن میں ملازمت کرتے تھے۔ اسی دن خبر ملی کہ مکتی باہنی نے ایک گن بوٹ کے ذریعے دریا کے قرب و جوار میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے البدر کی رہنمائی میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا۔ عبد المنعم بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ علاقہ حلہ بازار کہلاتا تھا۔ آبادی کی اکثریت ہندو تھی۔ ہر طرف بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک موٹے تازے لال داڑھی والے شخص نے کیپٹن کو بڑھ کر سلام کیا۔ وہ ہاتھ میں ٹوکری لیے سبزی لینے جا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ جب کیپٹن کو علم ہوا کہ وہ علاقے کا تھانے دار رہ چکا ہے تو اسے بھی رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا۔ تھانے دار لڑائی سے بہت ڈرتا تھا۔ راستے میں اس نے واپس جانے کے لیے بے شمار بہانے کیے، لیکن کیپٹن کے آگے اس کی پیش نہ چلی۔ دلدل سے بچتے ہوئے چند میل چلنے کے بعد وہ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔
مکتی باہنی کا کیمپ اور گن بوٹ دونوں ان کی زد میں تھیں۔ فوجیوں نے پوزیشن لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ گن بوٹ سے بھی جواباً گولیاں چلنے لگیں۔ عبد المنعم نے تھوڑی دیر بعد پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دلچسپ تماشا نظر آیا۔ سب لوگ الٹے لیٹ کر فائرنگ کر رہے تھے، مگر تھانے دار اپنی توند آسمان کی طرف کیے سیدھا لیٹا تھا۔ موت کے ڈر سے اس کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لاٹھی پیٹ پر لٹائی ہوئی تھی اور ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر مناجات پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس کی داڑھی موٹے موٹے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ زور زور سے گڑ گڑانے کی وجہ سے اس کی توند بار بار اوپر نیچے ہل رہی تھی۔ عبد المنعم یہ منظر دیکھ کر ہنسی ضبط نہ کر سکا اور کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ کئی گھنٹوں کی سخت لڑائی کے بعد دشمن کا زور ٹوٹا۔ 31 بلوچ کا نائک محمد اسلم کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن لے کر کھڑا ہو گیا اور تکبیر کا نعرہ لگا کر گن بوٹ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ چند لمحوں بعد گن بوٹ پاک فوج کے قبضے میں تھی۔ اس لڑائی میں پاک فوج کا صرف ایک سپاہی گولی لگنے سے شہید ہوا، ایک پانی میں ڈوب گیا۔ مصلحت در دین ماں جنگو شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔